الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین. نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے. نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے. ہر ایک ان میں ہادی ہر ایک رہنما ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی منقبت ہے جو کہ کٹ پڑی جاندی ہے محفلہ دے اندر. جمادی ثانی دا مہینہ شروع ہو گیا. اون بھی پچھلے سالہ چ دیکھا ہے سنیاں نہیں محفلہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر دے وصال دا. نعت خواہاں انی توفیق ہی نہیں ہوندی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق دی کو منقبت ہی پڑھ چھڑا. تو کوشش فرمانی ہے میرے نال مل کے پڑھنے دی. پڑھو گے؟ حضور علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر ہے. نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے. سب مل کے آکھو نبی کے صحابہ کا رتبہ. اللہ سلامت رکھے. نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے. ہر ایک ان میں ہادی ہر ایک رہنما ہے.
نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کے صحابہ روم و عرب کو کیا زیر، یعنی نیمہ کیتا کیا زیر ایران و روم و عجب کو عمر کی شجاعت کا ڈنکا بجا ہے، کیا زیر ایران، ایران روم اور عرب، کیا زیر ایران روم و عرب کو عمر کی شجاعت کا ڈنکا بجا ہے، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے۔ جڑا جڑا مندہ واقعی رتبہ بڑا ہے ہاتھ دھو کے بولے گا، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے۔ توجہ، زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے، جنہیں قرآن نو جمع کیتا ہے۔ زباں پر نہ کیوں نام عثمان آئے، ہمیں ان کے ہاتھوں سے قرآن ملا ہے، قرآن ملا ہے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، یہ نا حق جاری یار، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اکھاڑا ہے خیبر کے در کو علی نے، اسی سے لقب ان کا خیبر کشا ہے۔ ابو بکر و فاروق عثمان علی سے، ابو بکر و فاروق عثمان علی سے منور چراغ ہدایت ہوا ہے، ہدایت ہوا ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء
تتمہ انبیاء، میزان الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم الانبیاء، بلکہ فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے وچوں جنہوں سب تو زیادہ عظمتاں اور شانہ دے نال نوازیا ہے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور نبیاں تو بعد نبیاں دیاں جڑیاں امتاں نے، سب امتاں دے وچوں جس نو اللہ نے اچھی شان عطا کی تھی او محمد مصطفیٰ دی امت نو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اچ پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا ساڑھے تے کرم کیتا ہے نا، یہ بن منگیاں کرم ہویا ہے۔ مالک دی مرضی کسی اور نبی دی امت اچ بھی تے سانو پیدا کر سکتا سی، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام دی امت اچ پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جس طریقے نال میں پہلے بھی عرض کر چکے ہاں، اشتہارات تے بھی تسی دیکھیا کہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے حق چار یار۔ تنقیدن نہیں کہنا چاہتا، اصلاحاً عرض کرنا چاہنا۔ اے جدو اسی نعرہ مارنے نعرہ تحقیق تے جواب اچ کی ہونا ہے حق چار یار۔ تو کچھ دوست جڑے نے وہ سیخ پا ہو جاندے ہیں۔ سیخ پا سمجھ دے وہی سڑ جاندے ہیں۔ وہ جی نہیں، اے نہیں ٹھیک، نعرہ تحقیق حق چار یار، کیا نبی پاک دے باقی صحابی حق نہیں؟ اے سادے جا بندیاں نو ورگ لاندے نے، جڑے سنیاں وچ رافضی نما بندے چھپے نے نا، مولوی بھی تے پیر بھی۔ یاد رکھنا ایک بات، کوئی بھی ہوئے، کسے بھی تڑے دا ہوئے، کسے بھی عقیدے نہ تعلق رکھنے والا ہوئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کسے بھی صحابی دی توہین کرنے والا، اگرچہ وہ سیدی کیوں نہ ہوئے، حضور علیہ السلام دے کسے بھی صحابی دی توہین کرے گا، دارہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ مت کوئی بندہ سانو پٹیاں پڑھائے ہو جی وہ سید زیادہ ہے، وہ دی تعظیم کرو۔ میں کیا پتر تے نبی دا بھی ہوئے عقیدہ بگڑ جائے، اللہ فرماندہ ہے نبی چھڑ انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی چاہی نہیں۔ تو میں کیا پتر تے نبی دا بھی ہوئے تے عقیدہ ہو دا بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، اللہ فرماندہ ہے چھڑ انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی چاہ نہیں۔ تو میں کیا اپنے آپ نو سید کہلوائے کہ اونا دی توہین کرے جنہ دیاں شانہ اونا دے نانے محمد مصطفیٰ بیان کیتیاں ہون۔ خود محمد مصطفیٰ جنہ دے مقام اور مرتبے نو بیان فرمان، اونا دی شانچ گستاخی کرے، ساڑھے کولے انج دے سید دی ساڑھے کولو تعظیم نہیں ہوندی، اسی تے تعظیم بھی اس دی کرانگے جڑا مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی اور اہل بیت دی تعظیم کر کے زندگی بسر کر دا ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی جنہ اتباع کی تھی، جنہ کلمہ پڑھیا، انہوں نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کیا جاندہ ہے۔ غالباً کل دی بات یا پرسو دی، غالباً کراچی دے اندر ایک ٹی وی چینل ہے، شاید دا نام ہے اب تک، اس دے اندر ایک بی بی بیٹھ کے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شانچ گستاخی کی تھی، اور کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انصاف نہیں کیتا،
انہوں نے سچائی تو کام نہیں لیا. میں کیا تیری مت ماری گئی جنہ دی صداقت دیاں گواواں خود خدا دے وے. انہوں دے بارے چ زبانیں تان استعمال کرنی. اے ممبر رسول ہے, یہ کچھ تقدس ہے. یہ تقدس نو پیش نظر رکھ دیا میں حکومت وقت اگے مطالبہ کرانگا کنجران دے او کنجر خانے بند کرائے جان جتھے حرام دیاں اولاداں جنم لیندیاں نے تے پھر وڈیا ہو کے تے ٹی وی اسٹیشن دے کول بہ کے اور کرسی تے بہ کے مصطفیٰ دے یاران دی شان چ بکواس کر دیاں. او کنجر خانے بند ہونے چاہیے دینے جتوں انج دی نجائز اولاد جنم لوے تے حضور دی آل اصحاب ازواج دے متعلق زبانیں تان استعمال کرے. اے مصطفیٰ دے صحابہ نے اور انہاں دی صحابیت قرآن چ موجود ہے. واحد مصطفیٰ دا غلام ہے جنہ دے متعلق جنہ دی صحابیت دے متعلق نس قطعی موجود ہے. اللہ فرماندا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اللہ فرماندا او غار دے اندر دو دا دوسرا جن نے اپنے صحابی نو آکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مصطفیٰ کریم دے غلام نے جنہ دی صحابیت قرآن وچوں ثابت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے بھی میرے تے احسان کیتا ہے ہر ایک دے احسان دا بدلہ میں دے چھڑے ہے. پر ابو بکر تیرے احسانہ دا بدلہ کل خدا قیامت علیہ دینی ادا فرمائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا یارے گا. انشاءاللہ ایک دو جمعہ تو بعد آپ دا تفصیلی ذکر پاک کرانگا. لیکن اسی پرزور مذمت کر رہے ہیں اس ٹی وی چینل والیاں دی بھی اور اس بی بی دی جنہیں کرسی تے بہ کے اس جگہ تے بہ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابی دی شان چ گستاخی کی تھی. اسی سب کو جو برداشت کر سکنے ہیں پر جنہ دی نسبت محمد مصطفیٰ نال ہو گئی اسی انہاں دی شان چ بے ادبی والا جملہ برداشت نہیں کر سکتے. لہذا حکومت وقت اللہ حکام جڑے نے انہاں کے ریکویسٹ کرنے ہیں انج دے جڑے لوگ نے. اور پھر دیکھو پتہ ہے کہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرص پاک والا جا رہے اس مہینے دے وچ آ کے گستاخی کی تھی تاکہ ملک دے اندر انتشار پھیلے. اسی سنی لوگ امن پسند لوگ ہاں تے جدوں کوئی حضور علیہ السلام حضور دی آل اصحاب ازواج دے بارے جو زبانیں تان استعمال کرے نا تے ممتاد قادری بن دیاں پھر منٹ لگدا ہے. اس واسطے یہ بات یاد رکھنا مت سمجھنا کہ شاید سنی ستے پہنے ستے نہیں سنی جاگ دے پہنے. حضرات گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ جدو اسی نعرہ مارنے نعرہ تحقیق تو کی جواب دئی دا ہولی ہولی نہ بولو ذرا محبت نہ بولو. وہ اندھنے جی تسی جدو آن دے نا نعرہ تحقیق حق چار یار تو تسی تے نبی پاک دے سارے صحابہ دی توہین کر دیں دے ہو جیو کیوں جی کیا صرف چار حقتے نے باقی حقتے نہیں. میں کہا جی بالکل باقی بھی حقتے نے تو تسی انہاں چاہوں دا کیوں ذکر کر دے ہو بطور خاص. میں کہا اچھا بالکل ایویں گل ہے. اندر جی ایویں گل ہے تسی کیوں کر دے ہو. میں کہا جدو تسی آن دے ہو 5 تن پاک توجہ ہے اسی بھی کہنے ہیں نا 5 تن پاک. امتے کو آکے شاید مولوی دا عقیدہ کو ہو رہے ہو کہندہ بھی اسی 5 تن پاک نہیں کہندے الحمدللہ اسی کہنے ہیں. لیکن میں کہے جدو تسی کہندے ہو یا سارے اسی بھی کہنے ہیں 5 تن پاک تو اس تو مراد کی ہے کہ اسی صرف 5 نو پاک مننے ہیں باقی پلید نے معاذ اللہ باقی بھی پاک نے پر اے او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کوئی خاص مقام عطا فرمائے نے. انہاں دی خاص مقام دی وجہ تو ہے جملے بولے جاندے نے. تو سنو اسی حق چار یار کیوں کہنے ہیں وجہ کی ہے سنو ذرا
مغالطہ ذہنی چو کڑ لینا. اہل تشیع کسی تے تنقید کرنا میرا مزاج نہیں، پر ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ اپنے گراؤنڈ وچ رہ کے اپنے بندے نو اپنا عقیدہ دسے. کیوں جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تہاڈے علم وچ ہوئے گا کہ شیعہ جڑے لوگ نے نا اہل تشیع وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی خلفائے ثلاثہ انہاں دی گستاخی کر دیں اور انہاں نو حق تے نہیں سمجھ دے. وہ آندے نے ایک غاصب نے انہاں نے حکومت تے غلبہ کیتا سی، کھوئی سی انہاں نے. وہ آندے نے خلیفہ بلا فصل صرف حضرت علی نے. جبکہ اسی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور ایمان اسی کہنے ہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے، انہاں تو بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، انہاں تو بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے، انہاں تو بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے. اے حضور دے چار یار جنہ دے بارے تسی کہندے ہو نا کہ خلیفہ تے صرف حضرت علی نے، او خلیفہ بلا فصل نے. اسی کہنے ہیں اسی اس تیری بات نو ریجیکٹ کرنے ہیں، اسی نہیں اس چیز نو مانتے کہ مصطفیٰ کریم تو بعد خلیفہ حضرت علی نے. نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ تو بعد پہلے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، دوسرے پہلے ابو بکر، دوسرے عمر بن خطاب، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا علی شیر خدا نے. جدوں اسی یہ نعرہ مارنے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار تو مراد اسی یہ سمجھنے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بعد جڑی خلافت ہے نا او آ حق کے جویں اسی بیان کر دے پے. اے چار یار اللہ گرامی قدر حضرات، آؤ دراؤن اینا چون دی ترتیب جڑی ہے نا، پہلے ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اے جڑی ترتیب ہے نا، اے ترتیب ویکھنا کتھے کتھے وے تے کیویں کیویں وے. ذرا پہلے رب دا قرآن پڑھیے، اے جنی ذرا محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ. گل حوالے نہ جی، چونکہ ممبر ہے تو گل حوالے نہ کرنی چاہیے. کیوں جی؟ الحمدللہ اسی اگے بھی کرنے ہیں تے اج بھی کرنی حوالے نہ، جب تک زندگی انشاءاللہ حوالے نہ ہی کر دے رہاں گے. تسی سبحان اللہ جی میں اگے ہولی ہولی نہیں آندے، اج بھی ہوں جی نہ آکھو، اج بھی اچھی ساری بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. شعر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ، پر قرآن سن کے محبت نہ بولنا سبحان اللہ. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کریم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہو تے او جڑے او دے نال والے نے اشداء علی الکفار فرمایا کافراں تے سخت نے رحماء بینہم آپس وچ پیار والے نے تراہم رکعن سجدا فرمایا سونے تسی انہاں نو ویکھو گے تراہم تسی انہاں نو ویکھو گے رکعن سجدا اور رکوع بھی کر دینے تے سجدے بھی کر دینے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رکوع تے سجدے کر کے اپنے رب دا فضل تے اپنے رب دی رضا تلاش کر دینے. اللہ کریم نے اپنے حبیب دا ذکر کر کے بعد فرمایا والذین معہ اور او جڑے او دے نال والے نے اشداء علی الکفار
کافراں تے سخت نے رحماء بینہم آپس وچ محبت والے نے تراہم رکان سجدہ تے انہاں نو تسی ویکھو گے رکوع کر دے تے سجدے کر دے آدھرا ویکھیے والذین ماہو تو مراد کون ہے اشداء علی الکفار تو مراد کون ہے الرحماء بینہم تو مراد کون ہے تراہم رکعن سجدہ تو مراد کون ہے ایک گل میری نہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لخت جگر حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس چیز نو بیان کر دینے کتاب دا نام ریاض النظرہ لکھن والے علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 آپ لکھ دے کینے حرما دینے والذین ماہو حرمایا ایدے تو مراد کوئی ہور نہیں ابو بکر صدیق دی ذات ایتے تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے ایتے ایک حوالہ پیش کیتا ہے جڑی گل کرنے لگا ایتے مختلف ہور بھی حوالہ پیش کر دینا وا کتاب دا نام ہے تفسیر خادن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 تفسیر بغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206 تفسیر ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 533 تفسیر در منصور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 150 تفسیر سمرکندی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 تفسیر ملا علی کاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 505 تفسیر روح المعانی لکھن والے علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 94 لکھ دے کی نے فرمانے والذین ماہو ابو بکر اشداء علی الکفار عمر الفاروق الرحماء بینہم عثمان بن عفان التراہم رکعن سجدہ علی بن ابی طالب فرمانے والذین ماہو تو مراد حضرت ابو بکر دی ذات ہے اشداء علی الکفار تو مراد حضرت عمر بن خطاب دی ذات ہے رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے تراہم رکعن سجدہ تو مراد مولا علی شیر خدا نے اس 4/11 دا اس ترتیب نہ ذکر اسی آج 14ویں صدی چ نہیں پہ کر دے بلکہ نبی دے یار سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی انجی ذکر کیتا انجی ذکر کیتا ہے آدھرا دوسری روایت پڑھنا چاہنا بلکہ قرآن دی آیت ایدہ ہی اگلا حصہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ سورہ فتح قرآن پاک دا پارہ نمبر 26 آیت نمبر 29 29 نمبر آیت سورہ فتح اللہ دا قرآن اللہ فرماندہ پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی ایدے تو مراد کی ہے شطعہ تو مراد کی ہے فآذرہ تو مراد کی ہے فاستغلظ تو مراد کی ہے فاستوى علی سوق ہی تو مراد کی ہے تفسیر خادن پہ پڑھنا جلد 4 صفحہ 173 پہ پڑھنا وا تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 206 پڑھ رہے ہیں تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 150 پہ پڑھنا تفسیر روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 194 تاریخ مدینہ دمشق حضرت امام ابن عساکر دی جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 177 ریاض النظرہ علامہ محب تبریدی پہ پڑھنا وا انہا سب علماء نے لکھیا ہے ہر مانگنے شطعہ ابو بکر فآذرہ عمر فاستغلظ عثمان فاستوى علی سوقہ علی بن ابی طالب ذکر کیتا سب تو پہلے ابو بکر صدیق دا پھر عمر بن خطاب دا پھر عثمان غنی دا بعد چ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا اے ترتیب اساں بریلویاں نہیں لائی
رب نے قرآن چلائیے مصطفیٰ دے صحابہ بیان فرمائی آدھرا ہن تیسری آیت قرآن چو پڑھنا چاہنا تیسری آیت تیسری آیت پڑھنا چاہنا پارہ نمبر 18 سورت دا نام ہے سورہ النور سورہ النور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 55 آیت نمبر 55 اللہ قرآن کی ارشاد فرمانا ہے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم فرمایا اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں لوکاں دے نال جڑے ایمان لے کے آئے نے تواڈے وچوں اے جڑے تسی حضور دے غلام ہو فرمایا اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے کیڑے کیڑے بندے فرمایا جڑے ایمان لے کے آئے نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جنہ کام چنگے کیتے نے فرمایا اللہ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا اللہ نے وعدہ کیتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تھانو زمین تے خلیفہ بنائے گا اللہ تھوڑے وچوں خلیفے بنائے گا جی میں پہلے انہوں بنایا آدھرا سن حضرت فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر دے اندر تفسیر سمرکندی جلد 2 صفحہ نمبر 447 تفسیر قرطبی امام قرطبی جلد 6 صفحہ نمبر 598 تفسیر خادن جلد 2 صفحہ جلد 3 صفحہ نمبر 303 تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 643 تفسیر بغوی جلد 3 صفحہ نمبر 355 الشریعہ لکھن والے امام آجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555 تے لکھ دینے فقی ابو اللہ سمرکندی جڑے الفاظ لکھے فرماتے ہیں نازلت فی شان ابی بکر و عمر و عثمان و علی میں اے جڑی آیت ہے اللہ کریم نے اے حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان غنی کہ مولا علی دی شان وچ نازل فرمائی ہے حق 4 یار سنن والے ہو آؤ حق 4 یار دے نام دے قرآن دی چوتھی آیت پڑھنا چاہنا وا قرآن دی چوتھی آیت پیش کرنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان خسارے وچ ہے یا اللہ کیا سارے انسان خسارے وچ نے فرمایا نا سب انسان خسارے وچ نہیں او انسان خسارے وچ ہے جنہیں میرے نبی دا زمانہ پایا حضور دے کولوں معجزات ویکھے نے چن ٹٹدا تے جڑدا بھی ویکھیا ہے سورج عصر دے مقام تے پلٹدا بھی ویکھیا ہے لیکن اے دے باوجود محمد کریم دی غلامی دا پٹا گلے وچ نہیں پایا فرمایا او بے ایمان خسارے وچ ہے الا الذین آمنوا فرمایا او خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے وعملوا الصالحات تے کم چنگے کرے وتواصوا بالحق کہ جڑے سچی جڑی حق بات دی تلقین کرے وتواصوا بالصبر کہ صبر دی بھی تلقین کرے اللہ فرماندا ہے او بندہ کبھی بھی ناکام نہیں او بندہ کامیاب ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سرکار کو حاضر ہویا میں کہ اللہ جپالا سونیا اے میں قرآن دی سورت پڑھی ہے آقا میں چاہنا وا اس سورت دی تفسیر تسی خود بیان کرو حق 4 یار دا نعرہ مارنا لے اسی بریلویاں اپنے کولوں نہیں ترتیب کڈی ابی بن کعب کہندے نے میں عرض کیتی سونیا اس سورت دی تفسیر تسی خود بیان کرو میرے نبی نے فرمایا غلام سن
والعصر اللہ کریم نے اس دے اندر دن دے آخری حصے دی قسم اٹھائی ہے فرمایا ان الانسان لفی خسر اے تو مراد ابو جہل الا الذین آمنوا اے تو مراد ابو بکر صدیق وعملوا الصالحات اے تو مراد عمر بن خطاب وتواصوا بالحق اے تو مراد عثمان غنی وتواصوا بالصبر اے تو مراد میرا یار مولا علی شیر خدا اور نعرہ تحقیق دل نہ جواب دیو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اے ساڈا سنیاں دا کولوں کڑیا نہیں عقیدہ اس عقیدے تے مور محمد مصطفیٰ دی لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے پیر ناصر عباس صاحب کوئی بندہ آکھے ارے اپنے کولوں ہی بیان کر گیا حوالہ سن بولیے ذرا پیار دینا سبحان اللہ تفسیر سمرکندی لکھن والے فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد 3 صفحہ نمبر 509 تفسیر روح البیان لکھن والے علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 544 تفسیر ملا علی کاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 366 ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 111 نور الابصار لکھن والے شیخ مومن شبلنجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 ایک سب کتاباں دے حوالے پیش کیتے نے یہ حوالے پیش کرنے تو بعد پھر میں کیوں نہ آکھاں سجنا یہ مصطفیٰ دے یار نے کہ پھر انجا کھانگا پیارے پیارے صحابہ ساڑے آقا دے پیارے پیارے صحابہ ساڑے کوئی بخل تو کام میں نہیں لے رہا تے تسی بھی مہربانی فرماؤ سرکار دے صحابہ دا ذکر بخیل بن کے نہیں سخی بن کے دلہ ذکر کرو تے خدا دی عزت دی قسم ہے او سخی کمی بھی نہیں جو چھڑن لگے میلے کے دلہ بولو پیارے پیارے صحابہ ساڑے آقا دے پیارے پیارے روشن تارے صحابہ ساڑے آقا دے روشن تارے صحابہ ساڑے پاویں حبشی ہون پاویں رومی ہون ظہیر پاویں حبشی پاویں رومی ہون ظہیر سونے سارے صحابہ ساڑے آقا دے سونے سارے صحابہ ساڑے پیارے پیارے صحابہ ساڑے آدھرہ ایتے پڑھے میں قرآن ہون سونا مصطفیٰ دا فرمان بولیے در ایک باری محبت نہ سبحان اللہ چوہاں دا ذکر انجی ترتیب نال ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان غنی مولا علی سہا ستہ دی کتاب جامع ترمذی سعودی عرب دا چھاپا دارالسلام والے دا ایکو جلد ہے سعودیہ دی جڑی چھپی نا ایک جلد ہے پاکستانی جڑے قدیمی کتب خانہ یا خلیل پبلشنگ انہاں دیاں 2 جلداں جڑا میں حوالہ دین لگا سعودیہ دی چھپی کتاب صفحہ نمبر 1098 حدیث دا نمبر 3714 ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 98 السوائق المحرقہ لکھن والے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ
صفحہ نمبر 206 تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 173 نور الابصار جلد 1 صفحہ نمبر 12 حدیث پاک دے راوی مولا علی نے آئے حق چار یار بزبان مولا علی مشکل کشا حدیث پاک دے الفاظ پہلے سننا ساری حدیث پڑھنے لگا توجہ نہ سماعت کرنا ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابی ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ وآتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمر یقول الحق وإن كان مرا رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ رحم اللہ علی اللہم عدر الحق ماہو حیث دار او کما قال علیہ السلام شہنشاہ ولایت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماندے نے لوگوں میں خود اپنے کنہ نال مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس چو سنے حضور نے فرمایا رحیم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے انہیں اپنی بیٹی میرے رشتے وچ دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا رحیم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے انہیں اپنی بیٹی دے نال میرا نکاح کیتا ہے وحملنی الی دار الحجرہ تے فرمایا منو موٹیاں تے چک کے ہجرت کروائی ہے فرمایا وحملنی تے منو چکیا الی دار الحجرہ ہجرت وال منو لے کے گیا ہے وآتاک بلالا من مالہ تے فرمایا اے میرا یار اللہ تے رحم کرے انہیں اپنے مال دے نال بلال نو آزاد کروایا ہے ایک یار دی شان ہو گئی دوجہ دی سن میرے نبی نے فرمایا ترتیب وار سن دا جائی پہلا ابو بکر دوجہ نمبر فرمایا رحیم اللہ عمرہ یقول الحق و ان کان مرہ فرمایا اللہ عمر تے بھی رحم کرے کہ جدوں بھی کہیں دائے حق کی کہیں دائے فرمایا رحیم اللہ عمر یقول الحق و ان کان مرہ اللہ میرے یار عمر تے رحم کرے فرمایا جدوں بھی کہیں دے حق کہیں دے و ان کان مرہ پاویں گل کوڑی ہوئی ہوئے فرمایا جدوں کہیں دے حق کہیں دے نمبر 3 فرمایا رحیم اللہ عثمان فرمایا اللہ میرے عثمان تے بھی رحم فرمائے تستحییہ الملائکہ فرمایا اے میرا یار ہوئے جدے تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے فرمایا رحیم اللہ علی اللہم عدر الحق ماہو حیث دار کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ میرے یار علی تے بھی رحم فرمائے فرمایا تے نالی کہ اللہم عدر الحق ماہو حیث دار اے یا اللہ جدر میرا علی ہوئے حق بھی ادھری پھیر چھڑی چاہو یاران دی شان دوسری حدیث ان ابی ہریرہ بولیے ذرا سبحان اللہ سارے ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ چون یاران دی حق چار یار پہلے ابو بکر عمر عثمان علی ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ فرمانے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نبیان دے امام فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع اے حدیث تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 126 تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 129 کئی سندہ دنال کئی صفحات دے ہوتے اس حدیث نو امام ابن عساکر نے نوٹ کیتا حوالہ وکھانا بھی کم ہے ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ نمبر 97
السوائق المحرقہ صفحہ نمبر 206 نور الابصار جلد 1 صفحہ نمبر 16 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ میرے نبی نے فرمایا جمع نہیں ہو سکتی حب محبت ہؤلاء الاربعہ فرمایا انہاں چوں دی محبت میں تے گل کر گیا تسی ستے ہی رہ گئے ہو سرکار نے فرمایا لا یجتمع لا نہیں یجتمع جمع ہو سکتی حب محبت ہؤلاء الاربعہ اینا میرے چوں یارہ دی محبت الا فی قلب مؤمن ہائے ہائے رافضیو تے خارجیو سنو میرے نبی دا فرمان فرمایا لا یجتمع فرمایا جمع نہیں ہو سکتی حب و محبت ہؤلاء الاربعہ انہاں چوں میرے یاراں دی محبت الا فی قلب مؤمن فرمایا صرف مومن دے دل وچ محبت جمع ہوئے گی کسے منافق دے دل وچ انہاں چوں دی محبت جمع نہیں ہو سکتی سونیا ہو سکتا متے کوئی آکھے انہاں چوں تو مراد فلانا فلانا ہے میرے نبی نے گل کھول کے دسی فرمایا سن لو الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی فرمایا اے میرے چوں یارہ دی محبت ابو بکر عمر عثمان علی فرمایا انہاں چوں دی محبت کسے منافق دے دل چ نہیں آ سکتی جدوں دی محبت آئے گی الا فی قلب مؤمن اینا ایمان والیاں دے دل چ چوں دی محبت جمع ہو سکتی ہائے ہائے انہاں چوں دی محبت ایمان والیاں دے دل چ جمع ہو سکتی حدیث پاک سننا ان جابر ابن عبداللہ آج حدیث ہی سنو ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ اسی ذوق بناؤ انشاءاللہ سودا ادھر ہر قسم دا موجود ہے تو توڑا ذوق ہوندہ میں مولوی شیر ناج کے ادھر پڑھے ہوندہ نہیں ٹھنڈا آج موضوع ٹھنڈا سے اسی ذوق بناؤ خدا دی قسم ہے اے سرکار شرک پوری دا فیاض ہے ہاں ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا جا حدیث لفظ ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار من اصحابی اربعتا فجعلهم خیر اصحابی خیر وهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال میرے کریم نبی دے غلام سیدنا جابر بن عبداللہ فرمانے نے ڈاکٹر صاحب تسی بھی چکر لاؤ ذرا ادھر نو چوہاں دے یاراں تے دیکھو اج صدقہ ملدا کس طریقے دے نال ہے پیار دے نال ذرا اے ہر جمعے تے سن لیندے ہو بھئی ایک تے تسی چپ ہی کر جاندے ہو اج مہربانی فرمانی ذرا کھلے دل دے نال اج چوں یاراں دا ذکر ہے تے اج چوں دے نال چار چار تے ہونے چاہیے نے نا سبحان اللہ تے بولو کرنا تے اپنی مرضی دا کم جے حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام فرمایا وہ جی سارے صحابہ ہی ویکھو نا جی حق تے نہیں میں کہا سن میرے نبی دا فرمان حضور نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی فرمایا بے شک میرے اللہ نے پسند کیتے نے چنے نے اصحابی میرے صحابہ نو اللہ نے میرے صحابہ نو چنے ہیں علی جمیع العالمین فرمایا سارے جہانہ وچوں اللہ نے میرے صحابہ نو چون لے آئے تھوڑا ذوق ٹھنڈا ہو گیا بھائی جے تھک گئے ہو تو چھڑ دیا اجے ویسے 9 منٹ بقایا نے میری تقریر دے بولیے در ایک باری سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے نے سرکار نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین فرمایا اللہ کریم نے میرے صحابہ نو چنے آقا کنہ وچوں چنے ہیں فرمایا اللہ جمیع العالمین فرمایا سارے جہانہ وچوں اللہ نے میرے صحابہ نو چنے ہیں سوى النبیین والمرسلین فرمایا نبیان تے رسولہ نو کڈ کے اونا تو علاوہ
جتنے بھی کائنات دے اندر لوگ آنے سن انہاں ساری کائنات دے لوکاں وچوں اللہ نے میرے صحابہ نو چنے وختار من اصحابی اربا فرمایا سب صحابہ چنے ہوئے نے پر انہاں سارے چنیاں وچوں بھی وختارا اللہ نے چنے نے من اصحابی میرے صحابہ وچوں سرکار 7 8 9 10 فرمایا نہیں اربا فرمایا سب چنے ہوئے نے پر انہاں چنیاں وچوں 4 نو چنیا ہے ہو سکتا ہے کوئی اپنے وہ جی اس تو مراد فلانا سی میں کہوں میرے نبی سن کئی ساڑھے سجے کھبے نا جی نام لینا میں پسند نہیں کرتا جمعے دی نشست بڑی پاک جی وہ جی اس تو مراد فلانا میں کہا جدو سرکار نے خود دسیا ہے کہ میرے صاحب صحابہ نو رب نے چنے ہیں تے او 1,24,000 کم و بیش صحابہ وچوں بھی ہاں جی سب حق نہیں میں کہا سب حق نہیں پر جدو سرکار کہہ دیتا جی فیس بک دیتے بھی بڑی بکواسات بک دن توجہ حضور نے فرمایا وختار من اصحابی اربا فرمایا او جڑے 4 نے جڑے سارے صحابہ نے نا انہاں وچوں سرکار نے فرمایا 4 رب چنے فاجا لہم خیر اصحابی خیر فرمایا اے میرے سب صحابہ وچوں زیادہ شان والے نے آقا انہاں دے نام کی نے کیڑے کیڑے نے فرمایا وَهُمْ ابو بکر وعمر وعثمان وعلی فرمایا وہ جڑے 4 نے جنہاں نو رب نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ وچوں چنے ایک دا نام ابو بکر ہے ایک دا نام عمر ہے ایک دا نام عثمان ہے ایک دا نام مولا علی ہے آدم چشتی مرحوم نے بڑی مزے دی گل کی تھی آندہ 4 یار اے نبی دے عاشقی کوئی دسے نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی اے پیدا کیتا کوئی اینا چارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثارہ وریگا اور اعظم شان صدیق کی پوچھ رہے اعظم شان صدیق کی پوچھ او ایکو یار ہزارہ ورگا اسی کیوں چوہاں نال محبت کرنے زیادہ سن اپنی مردی نال نہیں کر دے میرے نبی دا حکم ہی نہیں بولے سارے بولیے دروچی ساری ان ابن عمر آخر تے میں چشتیاں دے بابے دی بھی گل کرنی مٹھے ہو گیا وہی در لے ہجے ہیں 5 منٹ پریشان نہ ہو اگو جمعہ شریف دا ٹائم 1:15 تو 2:15 دا ہونا جائے اشتہارات بھی لکھے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ امرنی بحب 4 من اصحابی وقال احبہم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے میں حکم دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں 4 دے نال پیار کرن دا حضورو کیڑے نے جنہاں نال پیار کرن دا اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نہیں بولا نہ بولا ہی نہیں تسی سارے فرمایا او 4 جنہ دے نال پیار کرن دا منو اللہ حکم دیتا ہے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی فرمایا ایک میرا یار ابو بکر صدیق ہے دوسرا عمر ہے تیسرا عثمان ہے چوتھا علی ہے سبحان اللہ پیار نہ بول دے جائے
حوالہ بھی اس روایت دا دے جا متے کو بعد جا کے حوالہ پتہ نہیں کیڑی کتاب تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 127. دوسری ایک اور روایت سنا ان علی میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو اللہ میرا بیان بھی مچاں دا تے پولا پولا کام بھی کر کے لنگ سکدا سا پر میں ویداں وچ دوروں دوروں بیلی آندے نے سنن واسطے تے محبت لے کے آندے نے اپنے آپ نال ستم تے ظلم کر کے بھی اتھوں تک میں بیان کردا لیکن توجہ ان علی قال سن ہن حضرت علی کیویں چواں دی ترتیب بیان کر دے نہیں ہے جنی سارے اچھی ساری بولیے درسو الفاظ سننا ان علی قال من احب ابا بکر قام یوم القیامت مع ابی بکر وسار معه حیث یسیر ومن احب عمر کان مع عمر حیث یسیر ومن احب عثمان کان مع عثمان ومن احبنی کان معی من احب هؤلاء الاربع کان قائد هؤلاء الاربع الى الجنہ. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے نے فرمایا من احب ابا بکر فرمایا جیڑا بندہ ابو بکر صدیق نال پیار کرے گا کام یوم القیامت مع ابی بکر تے جیڑا بندہ دنیا وچ رہ کے ابو بکر صدیق نال پیار کرے گا قیامت والے دن او بندہ ابو بکر صدیق دے نال کھلوتا ہوئے گا. صرف نال کھلوئے گا نہیں اگلے الفاظ سننا اے او سونے الفاظ نے جڑے مولا علی دی زبانی چو نکلے نے فرمایا وسارا ماہو حیث یسیر تے جدر حضرت ابو بکر جان گئے ابو بکر نال پیار کرنے والا بھی نال نہ جائے گا ومن احب عمر کان مع عمر حیث یسیر تے جڑا بندہ حضرت عمر نال پیار کرے گا قیامت والے دن حضرت عمر دے نال کھڑا ہوئے گا تے جدر جدر عمر جان گئے او بھی نال جائے گا ومن احب عثمان کان مع عثمان کہ جڑا بندہ عثمان نال پیار کرے گا او عثمان دے نال جائے گا تے اگے سن فرمایا ومن احبنی کان معی فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے گا او قیامت والے دن میرے نال کھلوتا ہے گا من احب هؤلاء الاربع کہ جڑا ساڈے چواں نال پیار کرے گا کان قائد هؤلاء الاربع الى الجنہ فرمایا جڑا ساڈے چواں نال پیار کرے گا اسی چارے اگے اگے ہوواں گے ساڈے نال پیار کرن والے پیچھے پیچھے جان. ہائے 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 اللہ لو جی زندہ زندہ لو جی دو روایتاں میں پڑھنی ہیں اگرچہ میں بڑیاں ساریاں لکھی ہیں لیکن زیادہ نہیں خدا دی قسم 8 جمعے بھی تسی آکھو نا 4 تے پڑھانے نہیں تے مصطفیٰ کریم دے فرمان خدا دی قسم میں ٹیر لا دیا حوالیاں دے تھے. حضرت اسبغ بن نباتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے میں حضرت علی کو پوچھیا کتاب دا نام ہے ریاض النظرہ لکھن والے علامہ محب تبری جلد 1 نمبر 112 فرماندے نے میں حضرت علی کو پوچھیا میں کیا اے امیر المومنین اے دسو حضور تو بعد توجہ حضرت علی کو بندہ پوچھ رہا ہے اے امیر المومنین دسو حضور تو بعد حضور دے غلامہ وچوں سب تو بہتر کونے پوچھیا مولا علی کو جا رہے ہیں میں کہا چل ساڑی نہیں مندہ تے نہ صحیح عابد حسین دی نہیں مندہ تے نہ صحیح پیر ناصر عباد دی نہیں مندہ نہ صحیح محدث آدم دی نہیں مندہ تے نہ صحیح کسے شیخ الحدیث محقق مفسر دی گل نہیں مندہ تے نہ جیدہ نعرہ مارنے اس علی دی من لے اسے علی پاک دی من لے عرض کر دے حضور
دسو سب تو بہتر کون ہے نبی پاک تو بعد؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر، حضور تو بعد فرمایا سب تو بہتر ابو بکر، عرض کردہ ثم ابو بکر تو بعد پھر کون ہے؟ فرمایا عمر، عرض کردہ ثم من، کہ حضرت عمر تو بعد بہتر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عثمان، کہ کہنا جناب حضرت عثمان تو بعد فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ آئے آئے اے سنیا دا عقیدہ ہی آئی حق چار یار۔ لو بھئی آخر چشتیاں دے تاجدار حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، ہولی بولے سبحان اللہ، سید زادے دناتے کو پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف پہنچے۔ کتھے؟ او بولو اللہ تعالیٰ لے آجا سارے آنو۔ ہاں او چشتیو اور کوئی بندہ اگے پیچھے ہو جائے تو چلو او دی مرضی ہے، چشتیاں نو تے اپنے وڈیاں دی گل تے یقین کرنا چاہیے ہے۔ یہ جی حق چار والا کتھوں کام کڈیا جے؟ میں کہا سن، یہ چشتی میرے تو زیادہ بہتر جان دے ہو جڑے چشتی سلسلے نال منسلک ہو۔ اسی بھی الحمدللہ ساڑھے چشتی بزرگ ساڑھے سردہ تاج نے۔ توجہ، پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ پہنچے پاک پتن شریف۔ کتھے؟ سارے بولیے کتھے؟ پاک پتن شریف آپ گلی چل دسن پہ ایک دوسرا بیلی سمجھتے کہ نا کیڑی جی او بیلی کولو لنگ دا سی، او ویک کیا ہے شاہ جی آپ رک گیا، فرمایا کی گیا اے جڑے بندے نے اتھے ٹر دے پھر دے یہ فرید کری جاندے نے، اللہ اللہ کیوں نہیں کر دے؟ کی جاندے نے یہ فرید کری جاندے اللہ اللہ نہیں کر دے۔ ہن سن حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی دا جواب، فرمایا تو ایک ادھا بندہ کو ویکھ لیا ہونا جڑا خالی فرید کردا ہے، چشتیاں دا اینا نعرہ نہیں۔ تو کوئی ایک ادھے بندے دی گل کرنے ہے، اجتماعی گل کر، کہنا جی چشتیاں دا پورا نعرہ کی ہے؟ تو سن پیر مہر علی شاہ کی فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا ساڑھا سارا جڑا نعرہ ہے وہ نعرہ ہے وے اللہ محمد چار یار۔ فرمایا ساڑھا اے نعرہ ہے اللہ محمد چار، سارے بولو اللہ محمد، اللہ محمد حاجی خواجہ۔ فرمایا اے ساڈا نعرہ چشتیاں دا، میں کیا چشتیو اج تسی اپنے بابے دیاں گلاں نو پسے پشت کرو تے گل چنگی نہیں، او جدا کھائیے او دا گائیے، جڑے بزرگ انیاں محنتاں کر کے دس گئے نے کو ساڑے تے نعرے یہ نے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ورگی ہستی جدوں آکھے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، کہ آج کئی بدبختاں نے اے تے 1954 تے 1953 دا نعرہ ایجاد ہویا ہے حق چار یار۔ او میں کیا تیری مات ماری گئی، اے 1953 اے مولوی چکوالی دا پیو دادا بھی نہیں سی جمعیا کدو بابے فرید اے مرید خواجہ نظام نے اے نعرہ ماریا سی اللہ محمد چار یار۔ حضرات گرامی 800 سال پہلے میں کیا تو کاکا پہلا پڑھ پہلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہدایت کے بخشش پتہ کی لکھیا، فرماندے نے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ یہ دی تصریح دا ٹائم نہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
اگے سنی فرماندے نے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر آندے نے جڑا چوں یاراں نال پیار کرنا نا او دی قبر بھی جنت بن جائے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری حاضری قبول